ایسے لوگ جو خدا کے وجود کے قائل نہیں ہیں، جو ایتھیسٹ ہیں، تو وہ اس زندگی کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جو ایک پہلا پوائنٹ سامنے آتا ہے نا ان کی زندگی میں پرسپیکٹو کے طور پہ، وہ یہ ہے کہ جسے ہم کہتے ہیں یولو پرسپیکٹو. یولو ریفرز ٹو یو اونلی لیو ونس، کہ آپ صرف ایک بار جیتے ہیں. جو کچھ ہے آج ہے، کل کچھ بھی نہیں ہے. اس کی وجہ ہے کہ کل کی جو بات کرنے والی چیز ہے وہ تو مذہب ہے نا، جی، کہ اس زندگی کے بعد بھی کوئی زندگی ہے. تو جب آپ خدا کو مانتے نہیں ہیں تو پھر آپ اسی دنیا کو اصل اصول مان کہ بھائی جو کچھ ہے نا ابھی ہے. اب اس کے بہت سارے پھر امپلیکیشنز ہیں. ایک انسان مثال کے طور پر اگر پازیٹیو وے میں بھی آگے بڑھتا ہے کہ بھائی میں اپنے لیے ایفرٹ کروں گا اس زندگی کے اندر، کیونکہ اس کے بعد تو کچھ ہے ہی نہیں، اپنی فیملی کے لیے ایفرٹ کروں گا، اسٹرگل کروں گا. تو اپنے لیے ایفرٹ کرنا یعنی اپنے معاش کے لیے، اپنی فیملی کے لیے ایفرٹ کرنا یا اپنے ریسورسز بڑھانا ان دا رائٹ پرسپیکٹو، تو اپیرنٹلی تو ایک پازیٹیو کام ہے نا. لیکن کئی بار آپ دیکھتے ہیں دنیا میں کہ آپ کو ہزاروں نہیں کروڑوں ایسے لوگ ملیں گے جنہوں نے بہت کوشش کی زندگی میں ریسورسز کلیکٹ کرنے کی، اپنے آپ کو بنانے کی، اپنی فیملی کو اور اپنے گھر کو، اپنے کاروبار کو بلڈ کرنے کی، لیکن وہ ناکام ہو گئے. تو اب آپ ذرا سے ایزیوم کریں کہ اگر میں کسی بھی زندگی پر یقین نہیں کرتا زندگی کے بعد، اور میں اس زندگی میں اپنی پوری ایفرٹ ڈال کر بھی نا حاصل نہیں کر پایا، اپنے ٹارگیٹس کو اچیو نہیں کر پایا، تو میں ایک ڈس سیٹسفیکشن کے ساتھ زندگی چھوڑ رہا ہوں. تو اینڈ آف لائف از ود دی ایبسنس آف سیٹسفیکشن. تو الٹیمیٹلی ہوتا کیا ہے کہ جب آپ خدا کے وجود پر یقین نہیں رکھتے، آپ ایک ایتھیسٹک پرسپیکٹو میں زندگی کو امیجن کرتے ہیں، سو دیٹ ول بی موسٹ پروبیبلی اینڈنگ ود دی ایبسنس آف سیٹسفیکشن. اور یہ بہت بڑا سائیکالوجیکل پرابلم کریٹ ہوتا ہے. پھر بہت سارے لوگ ایسے دنیا میں ہوں گے ایتھیزم کے نتیجے میں جو دنیا کو ڈس سیٹسفائیڈ موڈ پر اینڈ کریں گے. تو یہ تو بہت بڑی ناکامی ہوئی نا، کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے کچھ اطمینان تو ہو، اور وہ اطمینان ممکن ہی نہیں ہے نا، کیونکہ جب اس کے بعد کچھ نہیں ہے تو پھر کیا آپ کے سامنے آئے گا. اچھا دوسری اس کی ایگزامپل آپ لیں. اب اس دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ بعض لوگوں کے ساتھ بڑا ظلم بھی ہو جاتا ہے، اور وہ اپنی پوری کوشش کرتے ہیں اپنا حق لینے کی، لیکن اب پھر بھی نہیں لے پاتے. تو اسی کنڈیشن میں وہ دنیا سے چلے گئے. اب جب وہ یہ مانتے ہیں کہ خدا کی ذات ہی نہیں ہے، اس کے بعد کوئی دنیا نہیں ہے، آخرت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ وہ اسی حالت میں دنیا سے افسوس مایوسی کے ساتھ چلے گئے ہیں. کیونکہ اب انہیں اس بات کا بھی اطمینان نہیں ہے کہ چلے آخرت کے اندر اس کی پکڑ تو ہوگی، اور وہاں پر اس کو ایک بہت بڑا نقصان بھگتنا ہے، یا وہاں پر فیصلہ ہو جائے گا، وہاں پر انصاف ہو جائے گا. لیکن ایسی کوئی چیز ایتھیسٹ کے پاس تو نہیں ہے فی الحال. تو اگر کوئی ایتھیسٹ تھا اور اس حالت میں وہ دنیا سے گیا، تو نہ صرف ایبسنس آف سیٹسفیکشن، بلکہ وہ ساتھ میں ایک قسم کی مایوسی، ایک عجیب قسم کے سائیکالوجیکل ڈسٹریس میں یہاں سے گیا ہے. تو یہ ایک آؤٹ کم آ گیا. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز آپ یہ دیکھ لیں کہ ایک ایتھیسٹک پرسپیکٹو کے اندر لائف کی حقیقت کیا ہے. تو دیکھیں زندگی میں جو ایتھیسٹک پرسپیکٹو سے چیزیں سامنے آتی ہیں ہمارے، اس میں ایک بات یہ ہے کہ میں کوئی پرپس اور آبجیکٹو یا میننگ لائف میں پہلے سے لے کر نہیں آیا، چونکہ مجھے کوئی بنانے والا نہیں ہے. تو میں کوئی پرپس یا میں کوئی میننگ زندگی میں لے کر آیا نہیں ہوں. میں نے اب زندگی کو میننگ دینی ہے. اب میں نے اپنا پرپس طے کرنا ہے، آبجیکٹو خود میں ڈٹرمن کروں گا. اب یہاں پر مسئلہ کیا ہوگا کہ جب انسان اس ایتھیسٹک موڈ کے اندر آگے بڑھ کر اپنی زندگی کو کوئی پرپس دینا چاہے گا، کوئی میننگ دینا چاہے گا، تو دے گا کیسے؟ اپنے علم کے ذریعے. ٹھیک ہے نا، اب کوئی نہ کوئی سورس تو ہوگی نا، علم کے ذریعے، تجربے کے ذریعے، لوگوں کو دیکھ کر، یا دل کا رجحان جہاں جا رہا ہے. اب ان سارے معاملات کے اندر ایک آتی ہے انسرٹینٹی. دیکھیں انسان کا جو علم ہے نا، وہ کسی بھی صورت میں سرٹینٹی کی طرف لے کر نہیں جاتا. یہ بات آپ فلسافیکل پرسپیکٹو سے دیکھیں یا ایمپیریکل جو ریسرچ ہمارے سامنے ہے، ہر جگہ پر انسان اپنی پوری کوشش لگا کر مارجن آف ایرر پہ کھڑا رہتا ہے. اگر آپ سائنٹیفک ریسرچ کے پرسپیکٹو میں دیکھیں تو یہ چیز بہرحال بظاہر انسان کی ایک کمزوری بھی ہے، اور ایک طرح سے سائنس کے اندر یہ طاقت بھی ہوتی ہے. کیونکہ وجہ ہے کہ جب تک پروبیبلٹی آف ایرر نہیں ہوگا اور کسی بالمخالف ایویڈنس کا آنا پاسبل نہیں ہوگا، تو سائنس آگے کیسے بڑھے گی؟ تو اس لیے وہ فالسیفائبلٹی کا پورا کانسیپٹ ہے جو سائنس اور نان سائنس کو، یا سوڈو سائنس اور سائنس کو جدا کرتا ہے. تو سائنس کا بھی اصول یہ ہے کہ ایک مارجن رہے گا کہ جس میں کاؤنٹر ایویڈنس آنے کا، اپوزٹ ایویڈنس آنے کی گنجائش ہوگی، تاکہ یہ مستقل فیلڈ گرو کرتے رہے. اب میں اور آپ جب مثال کے طور پہ اپنی زندگی کا مقصد طے کریں، اور میں یہاں پر واضح کرتا ہوں مقصد سے میری آپ مراد جو ہے نا الٹیمیٹ پرپس ہے. ایک تو وہ زندگی کہ میں نے مثال کے طور پہ جاب کون سی کرنی ہے، ہم اس کی بات نہیں کریں. الٹیمیٹ پرپس یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک انسان کے طور پہ اپنی پوری زندگی کو فریم کرتے ہیں. تو آپ کوئی بھی پرپس اپنا جب طے کریں گے نا، الٹیمیٹ پرپس، تو اس کے لیے آپ کے پاس سورس سرٹین نہیں ہے، حتمیت کے ساتھ نہیں، کیونکہ وہ سب کچھ آپ نے تجربے سے جانا ہے، یا اپنے علم سے جانا ہے، یا لوگوں کے علم سے جانا ہے. تو اس کے اندر پھر ایک ایرر کا ایلیمنٹ، یعنی آپ نے ایسی چیز سے اپنے پرپس آف لائف کو، وہ بھی الٹیمیٹ پرپس کو ڈٹرمن کرنے کی کوشش کی کہ جو خود سرٹین نہیں تھا، حتمی نہیں تھا، یقینی نہیں تھا. تو مطلب ڈاؤٹ کے اوپر ہی آپ نے اپنے پورے پرپس آف لائف کی، آبجیکٹو آف لائف کی، میننگ کی بنیاد رکھی ہے. تو یہ اپنے آپ میں ایک انتہائی اللاجیکل اور اریشنل بات ہوگی.
آگے بڑھتے ہیں. ایک اور چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا, جب ایتھیسٹک پرسپیکٹو کو آپ صحیح مان کر آگے چلتے ہیں, سب سے بڑا چیلنج جو آئے گا نا ایک اور آپ کے سامنے, وہ آئے گا کہ میں اچھا کام کسے کہوں, برا کام کسے کہوں, صحیح کسے کہوں, غلط کسے کہوں. اب چونکہ خدا اور خدا کی طرف سے آنے والا جو علم ہے اس کی تو بات ہی نہیں ہے یہاں پر. اب تو جو بھی ہے ہم خود ہیں, تو مجھے بتائے گا کون؟ میں اگر ایک ایتھیسٹک پرسپیکٹو سے زندگی کو دیکھتا ہوں تو مجھے بتانے والا کون ہے کہ صحیح کیا ہے, غلط کیا ہے, اچھا کیا ہے, برا کیا ہے؟ تو الٹیمیٹلی اس کا جواب وہ ڈھونڈتے انسان کے علم میں, اور اس کے لیے وہ ایک کلیکٹیو ریزننگ کا ماڈل پیش کرتے ہیں کہ بھائی ہم سارے انسان ہیں نا, ہم مجموعی طور پہ سارے بیٹھتے ہیں, اپنی ریزننگ کو کلیکٹیولی استعمال کر کے طے کر لیتے ہیں کہ کیا ہمارے لیے ٹھیک ہے. کہ ڈیوائن گائیڈنس کی تو بات ہی نہیں ہو رہی. اب آ جائیں, اب وہی پرابلم یہاں آئے گی انسرٹینٹی. آپ چاہے ہیومن ریزننگ کی بات کریں انڈیویجول کیپیسٹی کے اندر یا کلیکٹیو کیپیسٹی میں, اٹ ہیز دا مارجن آف ایرر. اس کی مثال میں آپ کو دوں, اور یہ سوشل سائنسز سے میں آپ کو یہاں ایگزامپل دینا چاہوں. جس طرح ابھی ہم نے ان جنرل سائنس کی بات کی کہ اس میں فالسیفائبلٹی والا فیکٹر بہت امپورٹنٹ ہے. سوشل سائنس پر آ جائیں, انس اتنا مشکل ہوتا ہے دو چیزوں کو ڈٹرمن کرنا. میں مثال آپ کو دیتا ہوں کہ اگر آج آپ یہ دعویٰ کریں نا کہ انسان کے طور پر آپ کے پیچھے کوئی ڈیوائن گائیڈنس نہیں ہے, ٹھیک ہے, آپ ایتھسٹک موڈ میں آگے چل رہے ہیں, آپ صرف یہ دعویٰ کریں نا کہ سچ بولنے کا زندگی پر پازیٹیو امپیکٹ آتا ہے, ٹروتھ جو اس پر اس کو اپنائے گا, اس کو اپنی عادت بنائے گا, تو اس سے زندگی میں پازیٹیو امپیکٹ آئے گا, یا اس سے انسان کی مینٹل ہیلتھ اچھی ہو جائے گی. مثال کے طور پر ہم دو ویریبل لے لیتے ہیں. ایک ہم لیتے ہیں اسپیکنگ ٹروتھ, یہ دا ہیبٹ آف اسپیکنگ ٹروتھ, اور دوسرا ویریبل ہم اٹھاتے ہیں کہ مینٹل ہیلتھ. جب آپ ان دونوں کو ویریبل بنائیں گے اور اس کے اندر اسٹیٹس کو انوالو کریں گے نا, تو آپ جب اپنا پورا ڈیٹا کلیکشن کر لیں گے, مختلف قسم کے اسٹیٹسٹیکل ٹیسٹ لگا لیں گے, اس کے بعد بھی جب آپ ریزلٹ لے کر آئیں گے نا, تو اس میں ایک کانفیڈنس انٹرول ہوتا ہے اور ایک مارجن آف ایرر ہوتا ہے, رائٹ. ایک ویلیو ایسی ہوگی جہاں پر آپ ایک امکان رہتا ہے کہ بھائی اس کے برخلاف بھی کچھ ہو سکتا ہے. تو جب آپ اس کو جنرلائز کرنے جائیں گے کہ ہمیشہ ایسا ہی ہے کہ سچ بولنا مینٹل ہیلتھ کو اچھا کرتا ہے یا زندگی میں دیگر فائدے دیتا ہے, تو اس کو آپ 100% یقین کے ساتھ ثابت ہی نہیں کر سکتے. جو بھی آپ رزلٹ لے کر آئیں گے, اپنی فائنڈنگز کو پریزنٹ کریں گے, اس کے اندر بھی امکان یہ رہے گا کہ بھائی اس میں ایک ایک پروبیبلٹی وہاں پر ایگزسٹ کرتی ہے, رائٹ. تو اب آپ سوچیں کہ ایک ایتھیسٹ کے لیے یہ تو زندگی ایک مشکل ترین زندگی ہو گئی نا, کیونکہ آپ کو صرف اتنی بات کو ثابت کرنا بھی یقین سے ممکن نہیں ہے کہ سچ بولنا, رائٹ, یا جسٹس کو اپنانا زندگی میں, اس کا کوئی مجھے واقعی میں فائدہ ہے. اور یہ سب کو میں دعوے کے ساتھ کہہ سکوں 100% ایسا ہی ہے, بیکاز یو آر ناٹ relying on any divine guidance. تو آپ کو پروف کرنا پڑے گا. تو جب آپ ثابت کرنے جائیں گے کہ سچ کے اتنے فائدے, زندگی اتنی اچھی ہو جائے گی, تو یہ آپ ثابت یقین کے ساتھ نہیں کر سکتے. تو پریگمیٹک گراؤنڈز کے اوپر ایک ایتھیسٹک پرسپیکٹیو آف لائف جو ہے الٹیمیٹلی کہاں پر پہنچتا ہے؟ مایوسی کی جانب, الجھن کی جانب, کنفیوژن کی جانب, اور علم کے اعتبار سے بھی اور اخلاقیات کے اعتبار سے بھی دونوں جگہ پر عدم اطمینان اور عدم یقین. ان چیزوں سے جا کر یہ پریگمیٹک گراؤنڈز پہ, پریکٹیکل گراؤنڈز کے اوپر, عملی گراؤنڈز کے اوپر, دس از a sort of end of life.